السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں نفلی روزے کی اہمیت اور فضیلت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 9 دن پہلے رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا، جس مہینے کے اندر آپ نے مقررین اور واعظین سے سنا ہوگا کہ جو رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر فرض روزہ رکھتا ہے، فرض روزہ رکھنے والوں کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بھائی تمام عبادتیں تو اللہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے؟ ایک شخص روزے کی حالت میں اپنے گھر کے کمرہ کو بند کر کے کھانے پینے کی چیز کو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور بظاہر باہر آنے کے بعد اپنے چہرے کو اس طرح بنا لے گا کہ جیسے لگے گا کہ کئی دن سے کھایا پیا نہیں، لیکن اس کے باوجود کمرہ میں تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کھاتا ہے اور نہیں پیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھانے پینے سے منع کیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے دار چونکہ روزہ کو میرے لیے رکھا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے رکھا ہے، اس لیے میں کیا کروں گا؟ وَأَنَا أَجْزِي، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور جب میں اس کا بدلہ دوں گا تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ تو فرض روزے کی فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب رخصت ہو گیا تو رمضان کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھنا تھا وہ فرض تھا۔ اب جو ہے شوال سے لے کر کے شعبان تک جو 11 مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر فرض روزے تو نہیں ہیں، لیکن نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
تو اگر ہم نفلی روزے رکھتے ہیں تو اس نفلی روزے کی کیا فضیلت ہے؟ فرض روزے کی فضیلت تو آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور میں اس کا بدلہ ایسا دوں گا کہ وہ بندہ خوش ہو جائے۔ خوش کب ہوتا آدمی؟ کہ جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ انعام ملنے والا ہے، لیکن اس سے زیادہ اسے انعام جب مل جاتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہی انعام ملنے والا ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے مل گیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں روزے دار کو ایسا بدلہ دوں گا کہ وہ بندہ خوش ہو ہی جائے گا۔ تو یہ تو فرض روزے کی فضیلت ہے، لیکن اگر ہم شوال سے لے کر کے شعبان تک نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی جس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ من صام یومن، کہ جس شخص نے ایک روزہ کو رکھا، فی سبیل اللہ، فی کے معنی میں، سبیل کے معنی راستہ اور اللہ کے معنی اللہ، جس شخص نے ایک روزہ کو رکھا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد محدثین کرام نے سبیل کی تعریف میں دو چیز کو لکھا ہے۔ ایک تو اسلام اور کفر کے درمیان کہیں پہ جنگ چل رہا اور مجاہدین کا قافلہ نکل رہا، اور مجاہدین کو جہاں جا کر کے جنگ لڑنا ہے وہاں تک پہنچنے میں 8 دن 10 دن 15 دن ٹائم لگے گا، یعنی جہاں سے اسے جانا ہے وہ بہت نزدیک نہیں ہے بلکہ دور ہے۔ تو اس مجاہد نے سمجھا کہ ابھی تو ہمیں جانے میں وہاں میدان جہاد میں جب دشمن سے مقابلہ کریں گے تو ابھی تو وقت لگے گا، 10 دن 15 دن 20 دن لگے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہے 15 دن ہے بیچ میں چلتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ روزہ کون سا تھا؟ فرض روزہ نہیں بلکہ نفلی روزہ، اس نے روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص حج کے سفر پہ جا رہا ہے، سبیل سے اللہ کی راہ سے مراد یا تو میدان جہاد یعنی جہاد میں نکلنا یا حج کے سفر، بھی زیادہ تر محدثین نے لکھا ہے۔ اب حج کے سفر میں نکل رہا ہے، اب حج جو ہے 8 ذی الحجہ کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اب یہاں سے گیا تو اسے کچھ دن ٹائم مل گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج تو صرف 5-6 دن کرنے کا نام ہے، صرف 5-6 دن جو عمل ہوتا ہے وہ بھی 8 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جانے کے بعد آدمی جو ہے وہاں پر بہت سارا وقت ملتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد خالی ہو جاتا ہے، 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن وقت ملتا ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد اس شخص نے کیا کیا، نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ تو جس شخص نے ایک روزہ کو رکھا اللہ کی راہ میں، اور یہ نفلی روزہ تھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ اکبر۔ بعد یبعد کے معنی کیا ہوتے ہیں، دور کر دینا، بعد یبعد کے معنی کیا ہوتے ہیں، دور کر دینا۔ بعد اللہ، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، وجہن کے معنی کیا ہوتے ہیں، چہرہ کے، اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کے چہرے کو دور کر دے گا، کس چیز سے، عن النار، نار سے مراد جہنم، عن النار جہنم سے، کتنا، 70 خریفا، اللہ، 70 کے معنی 70، 70 کے معنی 70، اور خریفن کے معنی سال۔ جس شخص نے ایک روزہ کو رکھا اور وہ روزہ کون سا تھا، نفلی تھا، میدان جہاد میں نکلتے ہوئے یا سفر حج پر نکلتے ہوئے جو ابھی ٹائم باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو کیا کرے گا، نفلی روزہ رکھنے والے کو کیا کرے گا، اس کے چہرہ کو اور جہنم کے درمیان 70 خریفاً 70 سال کا فاصلہ کر۔
اب 70 سال چاہے وہ پیدل چلے، چاہے 70 سال جو ہے اونٹنی سے چلے یا اونٹ سے چلے یا گھوڑا سے چلے، یا آج کے موجودہ زمانے میں جہاز کے ذریعے سفر طے کرے، یا اس سے بھی اگر کوئی لیٹسٹ جو ہے سفر کرنے کا جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز اگر سفر کر سکتا ہے، اس سے تمام چیزیں مراد ہیں۔ تو 70 خریفاً 70 سال کی جو مسافت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے اور جہنم کے درمیان فاصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا شوال کے مہینے سے لے کر کے شعبان تک اگر ہمیں نفلی روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم نفلی روزہ رکھیں، جیسا کہ آپ کے سامنے فضیلت والی روایت پیش کی۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان کے معاً فوراً بعد، جس مہینے کا اسلامی نام کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شوال۔ شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام۔ اب جو ہے 2 تاریخ سے لے کر کے 29 تاریخ تک یا 28 تاریخ تک، جب آپ نے 1 تاریخ کو روزہ عید منا لیا تو اب اس مہینے کے اندر یا تو آپ کو 28 دن ملے گا یا 29 دن ملے گا، اس لیے کہ 1 دن تو آپ نے عید منا لیا۔ 2 تاریخ سے آپ لگاتار 6 روزہ رکھ لیں، یا اپنی سہولت کے اعتبار سے روزہ رکھیں، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پورے مہینہ کے اندر 6 روزہ رکھیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون صحابی ہیں؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں کے کفار جو تھے، وہاں کے جو مشرکین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اوپر پابندی لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کے کام کو کرتے اس میں وہ رخنہ ڈالتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا کیا گیا کہ وہ زمین تنگ کر دی گئی۔ تو جب زمین تنگ کر دی گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ ہجرت دیگر صحابہ کرام نے دیگر ملکوں کا بھی کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک کے لیے جا رہے ہیں ہجرت کر کے، وہ مدینہ جا رہے ہیں، اور اس مدینہ کا نام اس وقت جو ہے یثرب نام تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں پہنچے تھے اس سے پہلے جو ہے اس مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو اس شہر کا نام جو ہے مدینہ رکھ دیا گیا، جس شہر کا نام جو ہے آج بھی مدینہ ہے، جبکہ عربی زبان میں مدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر کے۔ مدینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شہر کے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے لیے مکہ کی سرزمین جو ہے تنگ کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کیجیے۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اگر ہم ایسے جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر ہمارے لیے زمین کو تنگ کی جا رہی ہے عبادت کے اعتبار سے یا اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے، تو ہمیں جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی دعا کرتے تو رد نہیں کی جاتی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی۔ اگر آپ چاہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ ہموار کر دیتا، وہاں کے جو لوگ تھے دل سخت جن کا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دیتا، اور نرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا، وہ لوگ جو مخالفین تھے وہ حلقے بگوش اسلام ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، تو یہاں سے آپ ہجرت کیجئے۔ تو اس سے کیا ہے؟
ہم امتیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے حالات جو ہے بنائے جا رہے ہیں یا بن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارے لیے ماحول بالکل سازگار ہو۔ اگر ہمارے لیے بھی زمین تنگ کر دی جائے جہاں پر ہمیں عبادت کرنا مشکل ہو، اور ہمیں موقع مل رہا ہو کہ یہاں سے منتقل ہو کر کے ایسی دوسری جگہ جائیں جہاں ہم عبادت اپنے رب کی بندگی صحیح طور پر کر سکتے ہیں، اگر ایسا موقع ہو تو ہمیں بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جانا چاہیے، یا ہم جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب تنگ کر دی گئی، صحابہ کرام کی زندگی کو جب تنگ کر دی گئی، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کیجیے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کیجیے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے کی طبیعت، اپنے وطن کو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور جو ہے بار بار مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ جا رہے ہیں تو آنکھیں نم ہو جا رہی ہیں، لیکن آپ جا کیوں رہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم تھا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہاں سے ہجرت کرنے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کیجیے۔ پھر مدینہ میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ راستہ ہموار کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کہاں پر ہے، کس چیز میں پنہا ہے، ہمیں اپنے تمام معاملات کو رب کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہمارے زندگی میں ایسے حالات ہو، ظاہر سی بات ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، جس وقت آپ کے صحابہ ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت ان کے مزاج میں ایسا نہیں رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا سبیل پیدا کرے گا، لیکن دیکھیے جب وہاں سے ہجرت کر کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کے لیے راستہ کو ہموار کر دیا، آپ کے صحابہ کے لیے راستہ کو ہموار کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں جو کام نہیں کر پائے تھے، 10 سال مدنی زندگی میں اس سے زیادہ کام کر کے دکھا، اور 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، صرف 23 سال میں، نبوت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں جو آپ کام کر کے دکھائے، دیگر نبی کو 1000 سال اگر عمر دی گئی تو 1000 سال میں بھی وہ نبی وہ کام نہیں کر پائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کے عرصہ میں کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور 80 یا 85 لوگ حلقہ بگوش اسلام میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ لاکھوں سے 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے صحابہ کرام کی تعداد پہنچ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے صحابہ کی جماعت سنو، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ تو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا، دیگر نبی 1000 سال میں انجام نہیں دے پائے، اور 23 سال میں بھی 10 سال میں جو آپ نے کام کیا وہ 13 سال میں آپ نہیں کر پائے۔ اب میدان بدر میں جو ہے ایمان والوں کی تعداد، جو لڑنے والوں کی تعداد تھی، وہ بہت مشہور روایت ہے کہ صرف 313 جو لڑنے والے تھے، جو میدان میں پہنچے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیجئے تو بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، لیکن مدینہ جانے کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کس قدر جو ہے اسلام کو پھیلایا، اور کہاں تک جو اسلام پہنچ گیا، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سبیل پیدا کرتا ہے۔ اگر کہیں ہمارے لیے زمین تنگ کر دی جا رہی ہے تو ہم اس سے گھبرائے نہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی چاہتا تو لوگوں کے دل کو نرم کر دیتا، اس وقت بھی ہلکے بگوش اسلام ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دسترس میں تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے نبی کو کہا کہ آپ ہجرت کیجئے۔ وہاں جب ہجرت کر کے گئے مدینہ کے اندر،
تب وہاں پر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور پھر وہاں سے جو ہے جس طریقے سے جو ہے دیگر ممالک تک جو ہے اسلام پہنچا، پھر دیگر ممالک کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا، سب کے سب لوگ جو مکہ کے مخالفین تھے، مخالفت کرنے والے تھے، وہ سب کے سب جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ ہجرت کیجیے۔ چنانچہ مدینہ کے لوگ مشتاق تھے، خواہش مند تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب ہجرت کر کے آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کا بچہ، بوڑھا، جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں روزانہ رہا کیا کرتے، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آنے والا ہوں، اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا۔ اور ادھر مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دشمنی، عداوت پر اترے ہوئے تھے کہ چاہ رہے تھے کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خاتمہ کر دیں، قلع کما کر دیں، مار دیں، قتل کر دیں۔ تو ادھر تو کوئی پوزیشن نہیں آپ کی، اور ادھر مدینہ میں دیکھیے آپ کو لوگ جو ہاتھوں ہاتھ لینے والے، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے دشمن جال بچھا دیا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق غار ثور میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں، دشمن وہاں تک بالکل پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابو جہل اگر اپنی نگاہ کو نیچی کرے گا تو ہم لوگ دیکھ لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اپنے رب کے اوپر دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ ابوبکر صدیق، ہم دو ہیں اور تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ناصر ہے، اللہ تعالی ہمارا مددگار ہے۔ گھبرائے نہیں۔ کیا ہوا؟ اپنی نگاہ کو نیچے کر سکتا تھا لیکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو پھیر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں ناپاک، یعنی کوشش میں وہ ناپاک ہوا، کامیاب نہیں ہوا، یہاں تک کہ پھر غار ثور سے 3 دن 3 رات رہنے کے بعد وہاں سے جب آپ جا رہے ہیں، راستے میں سراقہ ابن مالک سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سراقہ ابن مالک بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ سراقہ عنقریب جو ہے تمہیں جو ہے کنگن پہنایا جائے گا، اور وہ پیشین گوئی کا نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ پیشین گوئی ثابت ہوتی ہے۔ تو مدینہ کا ہر چھوٹا بڑا جو ہے آپ کے انتظار میں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر 2 قبیلے آباد تھے جن کا مشہور نام ہے تاریخ کے اندر، ایک قبیلے اوس کے لوگ اور دوسرے قبیلے خزرج کے لوگ۔ اسلام سے قبل یہ دونوں قبیلے کے لوگ بات بات پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور چھوٹی چھوٹی بات کو طول دیتے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال تک جو ہے لڑتے رہا کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی بات۔ لیکن کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی پہنچے، اسلام کے پیغامبر پہنچے، تو ایسی صورت میں وہ سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور جب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو ان کے دل نرم ہو گئے، باہم شیر و شکر ہو گئے، مل جل کر کے رہنے لگے۔ یہاں تک کہ وہی مدینہ والے ہیں کہ جب یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین جاتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، دین کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر، حقیقی بھائی نہیں۔ تو مدینہ کے جو انصار تھے، انصار کے معنی ہوتے مدد کرنے والا، مددگار، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکانات ہیں، یہ دکان ہیں، یہ کاروبار ہیں، اور مشہور روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، اور ان کی بھی ایک دلدوز واقعات ہے کہ جس کو سننے کے بعد کلیجہ لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا۔ خاندان والوں نے آپ سے لڑکے کو چھین لیا، بیوی کو چھین لیا، دولت کو چھین لیا، سرمایہ کو چھین لیا، تمام چیزوں کو چھین لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے دوپہر کے وقت، جب آپ ظہر کی نماز کے بعد چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی کے اوپر جب آپ لیٹے ہوئے تھے تو جسم کے اوپر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے کہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم کے اوپر جو ہے نشانات آ گئے ہیں، چٹائی کے نشانات آ گئے۔ آج ہم جو ہے گرم گرم بستر اور نرم نرم بستر کے بغیر جو ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن ہم اور آپ کے نبی دیکھیے کہ ایسے بستر کے اوپر سو رہے ہیں کہ جسم کے اوپر پورے نشانات آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقشے کو بیان کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف بتلاؤ کہ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے اپنی پوری تاریخ کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن، اگر تم ایمان بچا کر کے آ گئے ہو تو تم نے بہترین سودا کیا ہے۔ اگر تمہارے گھر کو تمہارے خاندان والوں نے لوٹ لیا ہے، نہیں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے خاندان والوں نے مال نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اگر تمہارے پاس دکان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، تمہیں دکان سے بھی نواز دے گا۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دینی بھائی ہے اور یہ میرے پاس گھر ہے، یہ گھر، ان گھروں میں سے جو گھر پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج جبکہ ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ ایمان کی بنیاد پر۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تعریف نہیں کیا، ایمان کی بنیاد پہ کہا کہ یہ گھر ہے، تمہیں جو پسند ہو لے لو، یہ دکان ہے، تمہیں جو پسند ہو لے لو، اور چند بیویاں میرے پاس ہے، تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف مدینہ میں جو بازار ہے، بازار کا راستہ دکھا، اور بازار میں گئے، گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی تجارت میں، مال میں اس قدر برکت عطا کیا کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو مدینہ میں تو چھوڑ دیجئے کتنے گھر تھے، مدینہ سے کئی سو کلومیٹر دور کوفہ کے اندر ان کے 9 مکانات، کتنے؟ 9 مکانات تھے۔ اور جس وقت ان کا انتقال ہو رہا ہے، ان کی زوجیت میں 4 بیویاں تھیں، اور چاروں کو ترکہ کے طور پر کئی ہزار درہم و دینار چھوڑ کر کے جائے۔ دیکھیے ایک شخص جو ہے ایمان کے خاطر جو ہجرت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر کتنی برکت عطا کی۔ یہ ہیں انصار مدینہ۔ چنانچہ اوس کے لوگ اور خزرج کے لوگ وہ دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے، مل جل کر کے رہنے لگے۔ باہر سے جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے ان کے لیے انہوں نے اپنی چادر کو اس قدر پھیلا دیا۔ یہ ان کی عظیم قربانی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ قبیلے اوس کے لوگ اور خزرج کے لوگ روزانہ جو ہے 1 2 3 کلومیٹر تک جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، اور جب پتہ چلتا تھا کہ شام میں اب نہیں آ رہے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے۔ ایک دن پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلے اوس کے سردار آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قیام ہمارے یہاں ہوگا۔ خزرج کے سردار کہتے ہیں کہ آپ کا قیام ہمارے یہاں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج میرا قیام کہیں نہیں ہوگا، میری اونٹنی وہیں بیٹھے گی، میری سواری وہیں بیٹھے گی، اس لیے کہ تم جس ہستی کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس اونٹنی کے رکاب کو جو تھامنے والی شخصیت ہے وہ کوئی اور نہیں، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ فرشتے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، اور جہاں پر میری اونٹنی رکے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ سب لوگ خواہش مند ہیں، سب لوگ اس بات کے متمنی ہیں کاش کہ میرے دروازے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک جائے۔ لیکن جنہیں یہ شرف ملنا تھا، جنہیں میزبان رسول کہا گیا حدیث کی کتابوں کے اندر، وہ کون سی شخصیت تھی؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدح کے اوپر جا کر کے اونٹنی بیٹھ جاتی، اور جب تک مسجد نبوی میں آپ کے لیے حجرہ تیار نہیں کر دیا جاتا ہے تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدح میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، اور پورے طور پر ضیافت کی ذمہ داری جو ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیگر صحابہ کرام بھی ضیافت کرانے میں کم نہیں تھے، لیکن جن کے ہاں قیام تھا وہ پورے طور پر ہمہ وقت تیار رہا کیا کرتے۔ اس وقت اس زمانے میں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، لیکن آج جس طریقے سے چھت ہے RCC، اس طرح کا چھت نہیں تھا، بلکہ آج سے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال پہلے جائیں گے تو ایسی صورت میں مٹی جو ہے چھت کے اوپر جو ہے ڈال دیا جاتا تھا، اسی طرح کا چھت تھا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالائی منزل پر رہیں اور میں نیچے رہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے۔ آج اگر کوئی چھوٹا بڑا عہدہ کسی کو مل جاتا ہے تو گیٹ کیپر کو رکھتا ہے، دربان کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے پوچھ کر کے آؤ، اگر کوئی بھی شخص آئے تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا، اس کے بعد جو ہے میں اگر کہوں گا کہ ٹھیک ہے بلاؤ تو ملانا، اور نہیں تو جو ہے کہہ دینا کہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے نیچے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے ضرورت مند صحابہ مجھ سے ملنے آئیں گے، تو اگر تم نیچے رہو گے تو پہلے مجھے تمہیں نیچے جو ہے بیدار کرنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، تمہیں تکلیف ہوگی، اس لیے مجھے نیچے رہنے دو، میں نیچے رہوں گا اور تم اوپر رہنا، مجھے کوئی ضرورت ہوگی تو میں تم سے لے لوں گا، اور ایسا نہیں کہ تم اوپر رہو گے تو اس سے میری شخصیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اس سے میں جو ہے گستاخی تم کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ تک آنا چاہیں گے تو انہیں آنے میں کوئی دشواری ہوگی، تم بالائی منزل کے اوپر رہو۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات جو ہے سردی کی رات تھی، اور اس سردی کی رات میں کیا ہوا کہ میرے گھر میں جو ایک مٹکا رکھا ہوا تو وہ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ لگ رہا تھا کہ چھت بھر جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ مٹی جو ہے گرنے لگے، تو میرے گھر کے اندر جو بھی کپڑا وغیرہ تھا میں نے ان تمام کپڑے کو ڈال دیا تاکہ جو ہے چھت گیلی نہ ہو اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی طریقے سے پانی جذب ہو گیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے پورے رات کے واقعہ کو بیان کیا، کہا کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جس طریقے سے تم اوپر رہتے ہو ویسے ہی رہو، اور جو ہے میں نیچے رہوں گا جس طریقے سے میں ہوں۔ اس حدیث کے راوی یہی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھا، اور یہ کون سا روزہ تھا؟ فرض روزہ تھا، من صام رمضان، اور رمضان کے مہینہ کے اندر روزہ رکھنے کے بعد کیا کیا؟ ثم اتبعہ، پھر اس نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینہ کے رخصت ہونے کے بعد، شوال کی 1 تاریخ گزر جانے کے بعد، ثم اتبعہ بست من شوال، پھر اس نے کیا کیا؟ شوال کے 6 روزے کو رکھا۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ ثم اتبعہ لفظ اتباع ہے، اس لیے پے در پہ، یعنی 2 3 4 5 6 7 پے در پہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ثم اتبعہ بست من شوال، شوال کے 6 روزہ لگاتار رکھنا چاہیے۔ لیکن علماء کی دوسری جماعت نے کہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے مہینہ میں آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ جو ہے پورا لگاتار رکھ لیں، اور اگر آپ لگاتار نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اپنی سہولت کے اعتبار سے رکھیں۔ 6 روزہ رکھنا، اگر کوئی شوال کا 6 روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینہ کے اندر روزہ رکھنے کے بعد، ثم اتبعہ بست من شوال فکأنما صام الدہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا، یعنی سال میں صرف 36 دن روزہ رکھ رہا ہے، 30 دن یا 29 دن رمضان کا، اور پھر شوال کا 6 روزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فکأنما صام الدہر، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا، پورے زمانہ، یعنی پورے زمانہ، دہر کے معنی زمانہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی رکھ رہا 36 دن روزہ، لیکن پورے زمانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم جو ہے رمضان کے جو 30 روزہ رکھتے ہیں یا 29، وہ 29 دن کا روزہ ہو یا 30 دن کا روزہ ہو، وہ 300 دن کے بالمقابل، اور ادھر جو 6 روزہ ہم نے رکھا یہ 60 دن کے بالمقابل ہے، اور سال میں کتنے دن ہوتے؟ 360۔ تو مان لیجئے کہ اس رمضان میں ہم نے رمضان کے 30 روزہ یا 29 روزہ رکھا، پھر 6 روزہ رکھا، تو یہ پورے سال کا ہو گیا، پھر ہر سال ہمارا معمول ہو گیا ایسے،
تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی 6 روزے کو رکھتا ہے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ تو یہ شوال کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس مہینے کے اندر 6 روزہ رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں کے اندر اور شہروں کے اندر بھی کہ یہ روزہ زیادہ تر خواتین ہی رکھتی ہیں، عورتیں ہی رکھتی ہیں۔ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ صرف جو ہے عورتوں ہی کے لیے خاص، ایسا کچھ نہیں، بلکہ جس طریقے سے عورتیں رکھتی ہیں اسی طریقے سے مرد کو بھی اس روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ثم اتبعہ بست من شوال۔ اب مان لیجئے کہ رمضان کے مہینہ کے اندر ہمارا کچھ روزہ چھوٹ گیا عذر شرعی کی بنیاد، مان لیجیے ہم اگر بیمار ہیں، اسی طریقے سے جو ہے یا سفر پر ہے، یہ عذر شرعی ہے، شریعت نے رخصت دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اگر مسافر ہے مرد، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، بعد کے ایام میں روزہ رکھے۔ یا خواتین کے ساتھ کنڈیشن ہوتی ہے کہ 4 دن 5 دن 6 دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینہ کے اندر جو روزہ چھوٹ گیا ہے، پہلے ہم اس کو رکھیں یا شوال کے 6 روزہ کو رکھیں؟ اس میں بھی علماء کی 2 جماعت ہے کہ اگر آپ پہلے فرض روزے کو رکھ لیتے تو اچھی بات ہے، پھر اس نفل کو رکھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض کو بعد میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی شوال کے مہینہ کے بعد، ذی القعدہ ذی الحجہ بعد کے مہینہ تک بھی اسے موقع مل رہا ہے فرض رکھنے کے لیے، تو وہ کیا کرے، شوال کے 6 روزہ کو رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس 6 روزے کو صرف 28 یا 29 دن میں رکھنا ہے، اس کے لیے پیریڈ کیا ہے، لمٹ ہے، اور اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے باتیں آتی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب تک میں رمضان میں جو روزہ چھوٹ جاتا تھا وہ شعبان کے مہینے میں جا کر کے میں مکمل کرتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین یا مرد بھی جو ہے اس فرض روزے کو جو ہے بعد میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ جو اس کے لیے ہمیں جو ہے صرف 28 دن یا 29 دن کا موقع ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے اندر زیادہ جو ہے طاقت سمجھ رہا ہے اور وہ رکھ لے، پہلے فرض کو رکھ لے رہا ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے کو رکھ رہا ہے تو وہ فبیہا۔ لیکن اگر وہ جو ہے شوال کے 6 روزے کو رکھ لے رہا ہے اور جو بعد وہ جو چھوٹ گئے رمضان کے روزے بعد میں رکھ رہا ہے تو اسے اختیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینہ کے اندر روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزے کو رکھا فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، گویا کہ اس نے پوری زندگی رکھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثلاث من کل شہر، کہ رمضان میں تو فرض روزہ رکھنا ہی ہے، وہ تو معافی نہیں ہے، اور رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد ہر مہینے مزید 3 روزہ رکھے، اور ہر مہینے کون سا روزہ رکھے 3 دن میں، ایام 20۔ اور ایام 20 کسے کہا جاتا ہے؟ چاند کے تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام 20۔ تو رمضان سے تو روزہ رکھے ہی، اور پھر ایام 20 کا روزہ رکھے ہر مہینے، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول، ربیع الاخر یعنی شعبان تک، چاند کے تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ ثلاث من کل شہر، ہر مہینے 3 روزہ رکھے، اور رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے، اور ہر مہینے یعنی 11 مہینے تک 3 روزہ رکھے، ایام 20 کا روزہ رکھے، تو گویا کہ اس نے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جائے کیا کرتے۔ ہم اور آپ کا طریقہ کیا ہے کہ رمضان میں تو خود جو ہے نماز کی پابندی کے آپ دیکھتے ہوں گے، محلے کے مسجد ایک دم جو ہے شروع رمضان سے جو ہے مسجدیں بھر جاتی، 10 رمضان کے بعد کچھ خالی، پھر 20 رمضان کے بعد اور خالی، پھر جو ہے 30 رمضان تک اور خالی، اور جب عید کی نماز جو ہے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے مکمل خالی ہو جاتی ہے۔ آج کل واٹس ایپ پہ آ رہا ہے تلاش گمشدہ کی تلاش، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کیا، تو اس میں دیکھا لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے نمازی جو ہے لاپتہ ہو چکے ہیں، پتہ چلا ہے کہ جو ہے ابلیس نے جو ہے ان لوگوں کو کڈنیپ کر لیا ہے، جو سرغنہ شیطانوں کا سرغنہ۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر جو ہے یہ اعلان آتا ہے کہ جو ہے وہ نمازی جو
جو ہے جنہیں کڈنیپ کر لیا گیا تھا، اس کے جو سردار ہیں ابلیس کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر جو ہے وہ تمام کے تمام نمازی آ چکے ہیں۔ تو ہماری یہ حالت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طریقے سے رمضان کے مہینہ کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی آپ کی عبادت ویسی ہوا کیا کرتی تھی، صحابہ کرام بھی ویسے ہی مسجد کو پورا رکھا کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ لیا، اس کے بعد سال بھر چھٹی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اگر مان لیجئے کہ مہینہ میں ایک مہینہ، چاہے وہ جتنا پونجی لگا دے، صرف ایک مہینہ کھول کر کے دکان کو رکھے گا تو جو ہے پورے سال کا وہ جو ہے سیل نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ تاجر جو سال کے 12 مہینہ جو ہے اپنے جو ہے دکان کو کھول کر کے رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی تجارت میں اور جو ایک مہینہ صرف کھولتا ہے، دونوں کے تجارت میں فرق ہوگا۔ تو یہ تو دنیاوی مثال ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے سال بھر نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرض روزے کا اہتمام کیا کرتے ہی، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزہ کو رکھتے، پھر ہر مہینے کی 3 روزہ کو رکھتے، پھر ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ کو رکھا کیا کرتے تھے، پھر جو ہے ذی الحجہ کے 9 روزہ کو رکھا کیا کرتے تھے، پھر جو ہے یوم عرفہ کے روزہ کو رکھا کیا کرتے تھے، پھر جو ہے عاشورہ کے روزہ کو رکھا کیا کرتے تھے۔ یہ ان تمام نفلی روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے فرض روزے کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور نفلی روزہ کی فضیلت کی مناسبت سے آپ کے سامنے باتیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ ہمارے شوکت بھائی صاحب جن کے دولت قدر کے اوپر جو ہے یہ پروگرام چل رہا ہے، وہ مہینوں سے جو ہے بیمار چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور ان کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ العالمین وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔